بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو چھٹویں حدیث اس کتاب کے اندر ذکر ہوئی ہے، یہ حدیث بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ہے صحیح کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کی، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ متعدد محدثین نے نقل کیے، لیکن ہم انشاءاللہ صحیح مسلم سے جو ہے اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدثنا ابو طاہر وحرملة بن يحيى وحمد بن عيسى قال احمد حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهاب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت، یہ الفاظ پر غور کریں، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ اعصم منا مأله ونفسه الا بحقه وحسابه علی اللہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، راوی جیسا کہ پتہ چلا کہ سیدنا ابو ہریرہ ہے، مجھے حکم دیا گیا، کسے؟ اللہ کے رسول کو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں۔ چنانچہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا، اس نے میری طرف سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کر لی، الا یہ کہ اس اقرار کا حق ہو اور اس شخص کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث کو بہت سارے غیر مسلم غلط سمجھتے ہیں اور اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم اس حدیث کو اگر سیاق و سباق میں دیکھیں، ظاہر سی بات ہے اہل علم نے اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔ میں طلباء سے گزارش کروں گا، میں تو چند باتیں، بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ضرور آپ ڈاکٹر عبدالکریم خدیر کا اس پر کلام ضرور پڑھیں، کیونکہ آپ نے اس پر کافی لطیف بحث کی ہے۔ اگر چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں، شیخ عبدالکریم حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ حکم دیا گیا ہے کہ نہیں، پہلی چیز کسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا مانا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا نہیں تھا۔ لوگوں سے مراد کہ لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ کیا عام لوگ ہیں؟ نہیں، وہ کفار یا وہ مسلمان جنہوں ظلم کر رہے ہیں، یعنی ایسا جرم کیا، مثال کے طور پر کفار تو سمجھ میں آتی ہے، مسلمانوں سے مراد کون؟ جیسا آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بعض لوگوں مانعین زکوٰۃ کا انہوں نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے لڑنا پڑا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے، یعنی جہاد میں ایک قوم کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک انتظار کرتے، یعنی اگر اذان سنائی دیتی تو آپ جو ہے حملہ نہ کرتے، لیکن آپ اذان نہ سنتے تو آپ حملہ کرتے۔ تو بہت ساری چیزیں، یعنی جو یوں سمجھے آپ کہ جو لوگ یا جو گروہ جو بنیادی طور پر اسلام کے شعار کو ترک کر دیتے ہیں، جیسا کہ نماز نہیں پڑھتے، اذان نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ظاہر سی بات سے ان سے قتال کیا جائے گا، بالکل، یعنی مکمل طور پر ترک کر دیا۔ تو اسی طریقے سے ایک مثال یوں بھی سمجھے، یہاں پر جو شیخ عبدالکریم نے مثال دی اور میں سمجھتا ہوں کافی مفید مثال ہے، اگر مسلمانوں کی تعداد عید کی نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں، حالانکہ اگر وہ یہ سنت ہے عید یا فرض کفایہ کو چھوڑ دیں، یہ دین کے شعار میں سے ہیں اور اس کو روکنا جائز نہیں۔ ادا کا بھی یہی ہے کہ یہ دین کے شعار میں سے مستحب عمل ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ پھر شیخ عبدالکریم خدیر نے شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا بھی قول نقل کیا کہ جو اعلانیہ طور پر اسلام کی یہ جو شعار ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ چیزوں کے متعلق یہ میں اس کی شرح کر رہا ہوں کہ مسلمانوں سے قتال کا یا پھر اس کا معنی کیا ہے۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں فوائد میں جانے سے پہلے کہ غیر مسلم کا یہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ کیا غیر مسلموں سے لڑا جائے گا؟ نہیں ساتھیو، یہاں پر دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی کے اندر بیان کرتے ہیں، مراد قتال المحاربین الذین اذن اللہ فی قتالهم، لم یرید قتال المعاہدین
الذین امر اللہ بوفاء عہدہم، کہ یہاں پر ان لوگوں سے قتال کرنا ہے، ان مراد یہ ہے کہ جن سے لڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان لوگوں سے نہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ صلح کی ہے، ہمارے ساتھ عہد کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ان کے ساتھ عہد وفا، یعنی جو عہد ہم نے کیا ہے ان کے ساتھ وفاداری کا ہم سلوک کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ دوسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھے، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ الجامع علوم الحکم میں بیان کرتے ہیں، والمعنی انما علیک تذکرهم باللہ ودعوتهم الیہ ولست مسلطا علی ادخال الایمان فی قلوبہم قہرا ولا مکلفا بذالک۔ ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یا اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ان کو کرائے، دعوت دیں ان کو۔ یہ ہمارے پاس حق نہیں کہ ہم ان کو ان کے دل میں ایمان کو داخل کریں، اور نہ ہی ہمارے پاس اس کا اختیار ہے، اور نہ ہی ہم جبراً ان کے دل میں جو ہے گھس کر اسلام کی محبت یا اللہ تعالیٰ کی محبت یا جو ہے یہ توحید کو داخل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کے مکلف بنائے گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ بلکہ اگر آپ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون بعدی اختلافا عمرا، کہ میرے بعد تم بہت سارے اختلافات کو دیکھو گے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ السِّلْمَ فَافْعَلْ، کہ اگر تم سلامتی کے ساتھ یعنی بغیر لڑائی جھگڑے کے اس کو اگر تم سلجھا سکتے ہو تو فوری ایسا کر لو، یعنی لڑائی کی ترغیب نہیں دی گئی ہے جب اختلاف ہو۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، جیسے کتاب النبوہ کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ کفار سے ہم اسی شرط پر لڑیں گے جب وہ ہمارے اوپر حملہ کریں، جیسے جمہور علماء نے کہا ہے اور جیسا قرآن و سنت کے اندر واضح ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور ایک بات بھی اس میں یاد رکھیں ساتھیوں، جیسے اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے، اور اس کو یاد رکھیں، وَلَمْ يُكْرِهْ أَحَدًا قَطُّ عَلَى الدِّينِ وَإِنَّمَا كَانَ يُقَاتِلُ مَنْ يُحَارِبُهُ وَيُقَاتِلُهُ وَأَمَّا مَنْ سَأَلَمَهُ وَحَادَنَهُ فَلَمْ يُقَاتِلْهُ وَلَمْ يُكْرِهُ عَلَى الدُّخُولِ فِي دِينِهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مجبور نہیں کیا دین کو قبول کرنے کے لیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ان لوگوں سے لڑائی کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ چھیڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ لڑتے رہے، مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی، معاہدہ کیا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ نہیں لڑی، اور نہ ہی انہیں مجبور کیا کہ وہ دین میں جو ہے داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ ہدایت الحیارہ جو یہود و نصارہ کے رد میں آپ نے کتاب لکھی، اس کے اندر اللہ ابن قیم رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو یہ ایک شبہ تھا، میں سمجھتا ہوں جو ضروری تھا میں آپ کے سامنے جو ہے اس کا ازالہ کروں۔ تو عموماً یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، امید کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ میں ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، چنانچہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس نے میری طرف سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کر لی، الا یہ کہ اس اقرار کا حق اور اس شخص کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ تو یہاں پر کیا لوگوں سے مراد عام لوگ مراد نہیں ہے، بسا اوقات عموم استعمال ہوتا ہے لیکن وہاں بھی تخصیص ہوتی ہے، جیسے امام سیوطی نے در منصور کے اندر بھی بہت لطیف اس پر بحث کی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اب میرا موضوع نہیں۔ تو یہ ایک حدیث ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ شیخ نے اس سے فوائد کیا بیان کیے۔ پہلی چیز تو یہ بیان کی اس سے جہاد کی فرضیت یا جہاد کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ ابن رجب نے فتح الباری کے اندر، ہاں حافظ ابن حجر کی بھی فتح الباری ہے اور ابن رجب کی بھی فتح الباری ہے۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح کی فتح الباری، لیکن جب کتاب الجنائز پر آپ پہنچے تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعض محققین علماء نے یہاں تک کہا کہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے جو فتح الباری میں بعض بخاری کی جو شروحات یا جو شرح کی ہے وہ ابن حجر سے بھی بہترین اور احسن ہے۔ بہرحال تو میں اس لیے بیان کر رہا تھا کہ ابن رجب نے فتح الباری میں سیدنا حذیفہ اور دیگر صحابہ سے اقوال نقل کیے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ جہاد، اور ایک رکن یہ بھی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو یہ پہلا فائدہ جسے بتا رہے ہیں یہ ہے کہ جہاد جو ہے مشروع ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیا گیا کہ توحید کا، کہ توحید کی دعوت دینا ہے، اور جہاد کے مقصد کو بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ سے مسلمان، جو بھی مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کا مال، اس کا خون یہ کیا ہے؟ حرمت والا ہے۔
समझ रहे हैं आप मेरी बात? खवारिज का रद्द देखें आप। अब यहाँ पर ये भी बात है कि महज ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना काफी नहीं, बल्कि यानी उसको जो है यूं समझे आप, अमल भी करना होगा, ज़कात भी देना होगा, और भी बहुत सारी तफसील है। जैसा कि आप देखें, वैसे इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला, जो जैसा मैंने सदना क्या कहते हैं अभी, जैसा और एक हदीस में आता है जिसको इमाम मुस्लिम ने नकल किया है अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला से, यही हदीस है कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं लड़ूं लोगों से तब तक कि वो तौहीद की गवाही ना दे, रिसालत की गवाही ना दे, और ज़कात कायम ना करे। ज़कात का जिक्र आया है सही मुस्लिम की रिवायत में कि वो ज़कात को अदा करना पड़ेगा। और जब नहीं किया गया तो आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को देखें। बल्कि यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, पूरी तारीख में, इस्लामी तारीख की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी तारीख में आप तारीख उठा कर देखेंगे, सबसे पहले इंसानियत के हुकूक के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो यही लड़ाई थी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की। इससे पहले यानी ह्यूमन राइट्स के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की लड़ाई थी। जो मानीन ज़कात के खिलाफ आप लड़ी, क्यों? ज़कात किसका हक है? इंसानों का हक है, गरीबों का हक है। तो ये सुभान अल्लाह। तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। अर्ज ये कर रहा था, सही मुस्लिम के अंदर ज़कात का लफ्ज आया है, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और जो ज़कात अदा करते हैं और उनकी जो माल है, उनका जो खून है, वो हुर्मत वाला है। ठीक है, अब ये हदीस है। फिर ये भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अगर कोई इसको तोड़ देता है, यानी क्या माना, कलमा पढ़ता है, ज़कात नहीं देता, नमाजें नहीं पढ़ता, तो क्या होता है, तब फिर मामला अलग हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हुर्मत बयान की गई कि मुसलमानों की जो माल और जान की हुर्मत है वो काफी जो है मुक़द्दस है, और जो है उसको बगैर किसी उज्र के जो है इस हुर्मत को पामाल नहीं की, इस हुर्मत को पामाल नहीं किया जा सकता। ये जो है इस हदीस के अंदर बयान किया गया है। अगले सफ़े पर जाएं, जो 7वीं हदीस है जी। इस 7वीं हदीस को आप देखें, ये भी जो है तौहीद के ऊपर है, और इसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने नकल किया है, और ये सदना अबू मालिक जो है अपने वालिद से जो है रिवायत करते हैं। कहते हैं सदना अबू मालिक, किताबुल ईमान के अंदर ये हदीस मौजूद है, और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को नकल किया है किताबुल ईमान के अंदर। कहते हैं, वह हदसना सुवैद इब्न सईद व इब्न अबी उमर क़ाल हदसना मरवान यानी अनिल फ़ज़रिया अन अबी मालिक अन अबीही क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व कफ़र बिमा युअबद मन दूनिल्लाह व कफ़र युअबद मन दूनिल्लाह हरमा मालहु वदमुहु व हिसाबुहु अल्लाह और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और अल्लाह के सिवा जिनकी बंदगी की जाती है यानी तागूत, इन सब का इनकार किया, तो इसका माल व जान महफूज हो गया और इसका हिसाब अल्लाह पर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी जिसने क्या किया, तागूत का, यानी आप देखिए तौहीद इस्बातन व नफियन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तौहीद क्या है, इस्बातन और नफियन, दोनों चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों चीजें। अब यहाँ पर मैंने पिछले दर्स में भी आप लोगों को बयान किया था कि तागूत क्या है। तागूत कुरान मजीद में मुतादिद मकामात पर है, यहाँ पर समझें। अगर आप लुगत में इसका माना देखें तो इमाम जौहरी रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं सियाह के अंदर, तागूत यानी जादूगर को, शैतान को, हर वो मुज़िल को, यानी जो गुमराही का इमाम हो, उसे तागूत कहते हैं। इब्न मंजूर रहमतुल्लाह कहते हैं कि जिस किसी की इबादत की जाती है अल्लाह से हटकर, उसे क्या कहते हैं, तागूत। यानी हर वो गुमराही का जो इमाम है, गुमराही का जो लीडर है, उसे क्या कहते हैं, तागूत। अब बाद में अगर आप देखें, सलफ के अक़वाल भी आप उठा कर देखिए, इमाम शाबी हो, चाहे वो अता इब्न अबी रबाह हो, मुजाहिद इब्न जबर हो, वो क्या कहते हैं कि जो जादूगर है, यानी जो काहिन है, ये शैतान है, ये क्या है, यानी गुमराही का जो इमाम है, ये क्या है, तागूत है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, अल्लाह से हटकर जिस किसी की इबादत की जाती है वो तागूत है। इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह बयान कर तुग़यान यानी हद से गुजर जाना, इसे क्या कहते हैं, तागूत। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अ'बुदुल्लाह वज्तनिबत तागूत,
امام قرطبی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں اللہ سے ہٹ کر جن جن کی عبادت کی جائے، جیسے شیطان ہے، کاہن ہے، بت ہے، یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ یہی بات امام شوکانی نے فتح القدیر کے اندر بھی بیان کی، بلکہ ابن ہشام رحمہ اللہ جو معروف سیرت نگار ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو حق سے منحرف کر دے اسے کیا کہتے ہیں؟ طاغوت۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ ایک عمومی لفظ ہے جس کے اندر، جیسے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک عمومی، یوں سمجھے آپ، ایک لقب ہے جس کے اندر ہر وہ شیطان، بت، کاہن، جادوگر، حتیٰ کہ دینار و درہم، یعنی یہ جو ہے اس کے اندر داخل ہے۔ اور ابن قیم کی جو ہے بہترین، اگر آپ ابن قیم رحمہ اللہ کی تعریف یاد رکھیں، حد سے گزر جانا، یعنی اطاعت میں، عبادت میں، فرما برداری میں، جیسا ہم نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا، یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ جیسا اگر آپ دیکھیں شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ 5 طاغوت کا، طاغوت تو کافی سارے ہیں لیکن اس کے جو سردار ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5۔ پہلا تو وہ کون ہے؟ شیطان۔ دوسرا کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ عبادت سے راضی ہو، کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہو، یا اولیاء الرحمن ہو، جن کی عبادت کی جاتی ہے، بعض لوگ یوں سمجھے جو شرک میں مبتلا ہے، کیا یہ لوگ ان عبادت سے راضی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن بعض، یعنی سمجھ رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ عبادت سے راضی ہوتے ہیں، جیسے آپ بعض پیروں کو دیکھیں گے، بعض جو ہے مشرکین کو دیکھیں، بعض سادھو سنتوں کو دیکھیں گے، ان کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ اس سے راضی ہے، تو ایسے لوگ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو پہلا شیطان، دوسرا وہ لوگ جن کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ ان کی عبادت کرنے پر راضی ہے، تیسرے وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں علم غیب، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ انہیں کیا ہے؟ علم غیب ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، میں آپ لوگوں کو ایک علمی نقطہ بتانا چاہوں گا ساتھیوں، اللہ کرے کہ آپ یہ بات سمجھ جائیں۔ ایک ہے انباء الغیب، ایک ہے اطلاع علی الغیب۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کہ علم کا بعض حصہ دیا جانا، بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا تو کوئی بھی شخص انکار نہیں کرتا۔ لیکن یہ کہنا کہ مکمل علم غیب دے دیا گیا، یعنی اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، یہ شرک ہے۔ بعض لوگ بعض آیتوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر غیب کی خبریں دینا، غیب کے متعلق اطلاع کرنا، یہ تو اس پر اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ایک نہیں کئی سارے خبریں دی گئی، اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اطلاع دینا، خبردار کرنا، بتانا، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن ایک ہے عالم الغیب، یعنی غیب کا مکمل علم دے دینا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاص اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ بات کو سمجھیں آپ، ٹھیک ہے؟ چوتھی چیز طاغوت کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، یہ بھی طاغوت ہے، اور اللہ کے قانون، اللہ کے قوانین، اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کر کسی اور چیز کو حاکم تسلیم کرتے اس کے مطابق فیصلے کرنا، یا یہ بھی کیا ہے؟ یہ طاغوت کا جو ہے سردار ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے ساتھیوں؟ طاغوت کے اندر ہیں، اور یہی چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، شیطان ہیں۔ تو میں اگر مثالیں دینا چاہوں تو بہت جو ہے طاغوت کے اندر جو ہے اس کے اندر داخل ہوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چیزیں آپ لوگ یاد رکھیں، اور بھی بہت سارے طاغوت کی مثالیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی چیزیں کافی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، تو بات کیا چل رہی تھی؟ اصل بات یہ چل رہی تھی کہ اثباتاً و نفیاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے ان سب کا انکار کیا، یعنی طاغوت کا انکار کیا، تو اس کا مال و جان محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ تو اس میں بھی، اس حدیث سے بھی شیخ کیا بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں لا الہ الا اللہ ایسا کرم، ایسا کریم کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی مال، انسان کا خون جو ہے حرمت والا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ صرف محض لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، نفی کے ساتھ، یعنی معبودان باطل کا بھی جو ہے انکار کرنا ضروری، یعنی توحید اثباتاً و نفیاً، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں کیا، اور ابن کثیر رحمہ اللہ کا جو ہے قول بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ تھی 7ویں حدیث۔ چلیں 8ویں حدیث، اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں جی۔
اب یہ حدیث کو کس نے نقل کیا ہے؟ غور سے سنیں، یہ حدیث کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بین یدی الساعة بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر صحیح بھی قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت سے قبل تلوار دے کر بھیجا گیا ہوں، میں قیامت سے قبل تلوار دے کر بھیجا گیا ہوں حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونے لگے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یعنی مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے تاکہ صرف کس کی عبادت ہو؟ اللہ کی عبادت ہو۔ تو پہلی بات کیا پتا چلی ساتھیو کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے، آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت سے پہلے آپ کو بھیجا گیا، کسی اور کو نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ دوسری بات یہ پتا چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کافی مختصر وقفہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے، نہیں، قیامت جب سے بنی ہے، یعنی کائنات کی تخلیق جب سے ہوئی ہے، تب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، اگر اس مرحلے کو لے کر اس مرحلے کو اگر کیا کہتے ہیں کمپیئر کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ کائنات کی تخلیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، قیامت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تخلیق کا جو مرحلہ ہے وہ کافی طویل ہے، کس کے وہ طویل ہے، اور یہ جو مرحلہ ہے، یعنی یہ جو وقفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قیامت تک کا، یہ کافی مختصر ہے اس وقفے کے مقابلے میں جو قیامت کی تخلیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے جیسا حدیث کے اندر کہ کافی کم وقفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان۔ اب اس حدیث کا معنی یہ بھی ہے کہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، اثباتاً و نفیاً۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں ساتھیوں، جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اور غور کریں، اس سے ایک بات پتا چلتی ہے کہ یہ جہاد کا مقصد کیا ہے۔ جہاد کا مقصد ان احادیث سے پتا چلی ساتھیوں، جیسے امام نے جریر الطبری نے اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا، کہتے ہیں امام طبری رحمہ اللہ، لہٰذا تم اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ اور قتال کرتے رہو جب تک کہ شرک ختم نہ ہو جائے۔ غور کریں، مقصد کیا ہے اس کا کہ شرک ختم نہ ہو جائے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کی جانے لگے، تو زمین میں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب ختم ہو جائے جو کہ فتنہ ہے، اور سارے کا سارا دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو کر رہ جائے، حتیٰ کہ اطاعت و فرما برداری اور ساری کی ساری عبادت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ہونے لگے، کسی اور کی نہ ہو۔ امام طبری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام نے کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتنے کے خاتمے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جانے تک کفار سے جنگ کرنے کا حکم ہے، یعنی دنیا میں شرک باقی نہ رہے اور سب ادیان سے مراد مذاہب پر اللہ تعالیٰ کا دین ہی غالب ہو کر رہ جائے۔ تو یہ اصل مقصد ہے کہ توحید غالب، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ چلیں 9ویں حدیث پر چلتے ہیں، یہ تو نہیں پیچھے چلے 7 8 بھی، ہاں ٹھیک ہے، 9ویں حدیث، ہاں اس حدیث کو تھوڑا نیچے آ جائیں، ہاں کافی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کن الفاظ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور کتاب الدیت کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں حدثنا عمر بن حفص حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم الأمر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والسيب الزاني والمارق من الدين والمارق من الدین التارک للجماعت، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو حلال نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں ہے، البتہ 3 صورتوں میں جائز ہے، یعنی 3 صورتوں میں اس کا خون جائز ہو جائے گا: جان کے بدلے جان، یعنی جان کے بدلے جان لینے والا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، اور اسلام سے نکل جانے والا
مرتد یعنی جماعت کو، یعنی اسلام سے باہر ہو جانے والا، یعنی جو مرتد ہو چکا ہے، دین کو وہ چھوڑ چکا ہے، اس کی بھی جو ہے جان کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی پہلی چیز کیا بات بیان کی کہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ مسلمان کا خون کیا ہے؟ اصلاً حرمت والا ہے، اس کی عزت، اس کا مال، اس کی نفس۔ لیکن اگر اس کے بعد ایسے گناہ سرزد ہو جائیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ حرمت پامال ہو جائے گی۔ اگر وہ زنا کر لے، یعنی اپنی عفت کو وہ پامال کر دے، تو جب اسے رجم کیا جائے گا۔ الرجم فی کتاب اللہ حق۔ آج بعض لوگ اس شرعی سزا کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور آپ اس بہکاوے میں بالکل بھی نہ آئیں۔ سٹوننگ، رجم، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کا انکار کرنا ایک قسم کی حماقت ہے۔ احادیث کے اندر واضح طور پر اس کا ذکر آیا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب میں اشارہ کرتے جا رہا ہوں، نام میں نہیں لینا چاہوں گا کسی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قصص قصص سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی جان کے بدلے جان۔ یہ بھی دیکھیں، اگر کسی نے بغیر کسی شرط کے کسی کو قتل کر دیا تو آگے والے کو حق ہے، تو وہ بھی کیا لے گا؟ جان کے بدلے جان۔ مرتد، یہ بھی دیکھیں، آج لوگ مرتد کی سزا کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ جو مرتد ہے، یعنی دین میں داخل ہو کر وہ دین کو چھوڑ رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ ظاہر سی بات، اس کا بھی جو ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو دین کو بدل دیتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے قتل کر دینا چاہیے، جیسے صحیح بخاری میں ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی بات یاد رکھیں، بعض روایتوں میں سب نبیین کا لفظ آیا ہے، یہ تو بدل دین ہی ہے کہ دین کو بدل دینا۔ لیکن بعض روایت میں جو شخص نبیوں کو گالی دیتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استہزاء کرتا ہے، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جو مرتد ہو کر نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اصحاب کا مذاق اڑاتے ہیں، پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی جو ہے، جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہمیں، کیا کہا کسی نے، میں شاعر کی بات میں بھول رہا ہوں، ہم کو سبحان اللہ میں بھول گیا، کافی اچھی شاعری تھی۔ ہم کو اہل اسلام کا پروانہ چاہیے، جو جو بھی کرتا ہے اسلام کی برائی، اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ تو بہرحال پوری شاعری تو مجھے یاد نہیں، تو حقیقت میں جو جو بھی کرتا ہے اسلام کی برائی، اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ تو جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بلکہ بعض علماء نے تو، اگر آپ الصارم المسلول علی شاتم رسول اللہ ابن تیمیہ کی اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو متعدد دلائل ملیں گے۔ ظاہر سی بات وہ میرا موضوع نہیں ہے، تو یہ ایک چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فساد کرتا ہے، کیا معنی؟ جو مسلمانوں کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، خروج کرتا ہے، جیسے خوارج کا کام تھا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ جو فساد کر رہے ہیں، ان کا بھی جو ہے خون بہا دیا جائے گا، کیونکہ ان کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے۔ لیکن اصلاً کیا ہے؟ توحید کی فضیلت یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ اصلاً چیز یہ ہے کہ ان کا خون کیا ہے؟ حرمت والا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث جو حدیث 10ویں حدیث پر جائیں آپ۔ ایک منٹ، اس کو زوم کر لیں تھوڑا پیج کو۔ ہاں نہیں، کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے، کافی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ۔ کیا کہ بہترین، افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا کیا ہے؟ الحمد للہ۔ یہ چیز کیا ہے؟ افضل ذکر ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب آپ دیکھیں، یہی دعا اگر آپ غور کریں، عرفات کا دن چند دن پہلے گزرا ہے، تو سب سے بہترین دعا عرفات کے دن بھی کیا ہے؟ بلکہ تمام انبیاء بھی یہ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہے کہ نہیں؟ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ تو بتانا مقصد یہ کہ بہترین ذکر ذکر توحید ہے۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہترین کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ترین کلمہ، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا، اور اس کی فضیلت، اس کو مکمل جو ہے، اس کے مکمل تلفظ میں، یعنی جو ہے سبحان اللہ، یعنی جب اس کو پڑھا جائے، اس کا اقرار کیا جائے، تو اس کے حقوق کو بھی پورا کیا جائے۔ بہرحال
تو یہ ہے۔ اور بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ کیا معنی؟ کہ تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کی شکر گزاری یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے الحمدللہ کی جو ہے کافی ساری فضیلتیں ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ بہترین ذکر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ علامہ تیمیہ جیسا شیخ ذکر کر رہے ہیں کہ علامہ تیمیہ اور علامہ قیم کی جو ہے کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں اس موضوع پر۔ نیچے آئیے آپ۔ رک جائیے آپ جی، بارک اللہ فیکم۔ اب جو 11ویں حدیث ہے، اس حدیث پر جب آپ غور کریں گے، یہ حدیث میں بعض روایتوں میں سبحان اللہ آیا ہے، جیسے کتاب التہجد کے اندر۔ اور یہاں پر جو شیخ نے حدیث نقل کی ہے، کیونکہ یہ آپ لوگ جو جب ڈھونڈیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس حدیث کو ڈھونڈیں، تو شیخ نے یہ حدیث جو بخاری سے نقل کی ہے وہ کتاب التہجد سے نقل نہیں کی، وہ کتاب اللباس سے۔ غور سے سمجھے میری بات کو، کتاب اللباس میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب التہجد میں نہیں۔ کتاب التہجد میں سبحان اللہ کے الفاظ ہیں، اور کتاب اللباس میں لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کتاب اللباس کی حدیث کیا ہے۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري اخبرتني هند بنت الحارث عن سلمة قالت استقيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من القذائن من يوقت صواحب الحجرات كم من كأسية في الدنيا عارية يوم القيامة اللہ اکبر۔ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں، اور یہاں پر یہ دیکھیں کتاب التہجد کے اندر یہی روایت ہے، سبحان اللہ ماذا انزل الليلة من الفتنة، وہاں پر کتاب التہجد میں سبحان اللہ کے الفاظ ہیں۔ چلیں، شیخ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، تو ہم بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے اور کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ کیسی کیسی بلائیں، کیسے کیسے فتنے، کیسی کیسی آزمائشیں اس رات میں نازل ہو رہی ہیں، اور کیا کیا رحمتیں اس کے خزانوں سے اتر رہی ہے۔ کوئی ہے جو ان حجرہ والیوں کو، یعنی عورتوں کو، حجرہ والیوں کو بیدار کر دیں۔ دیکھو بہت سی دنیا میں پہنے اور اوڑھنے والے، یعنی جو دنیا میں جو ہے پہننے والے ہوں گے، کپڑے اوڑھنے والے ہوں گے، آخرت میں یعنی یہ برہنہ ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے۔ مطلب کہ جن کو جو ہے یوں سمجھے آپ زیادہ کپڑوں کی جو ہے یعنی شوق ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھے زیادہ ان کو جو ہے بڑا خیال رہتا تھا، لیکن کیا ہے قیامت کے دن کیا ہے، وہ سمجھیں کہ بہرحال رنگینیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، میں اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسری طرف چلے جائیں گے۔ لیکن چلیے اصل چیز پر آتے ہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلی ساتھیوں، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے؟ پہلی چیز کہ جب فتنے نازل ہوں، جب فتنے نازل ہو یا فتنوں میں آپ مبتلا ہو، تو بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ۔ کیا استدلال ہے؟ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے، اور فتنے کافی زیادہ ہیں، اور تہجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بیان کی ہے کہ گھر والوں کو بھی جو ہے اس کی ترغیب دی جائے کہ عبادت کی جائے، جیسا کہ خود اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے اہل و عیال کو جو ہے نصیحت کی تھی کہ وہ نماز پڑھیں۔ اور یہ فضیلتیں جو ہے بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ایک فضیلت جو کافی باریک استدلال ہے کہ فتنوں کے وقت، آزمائشوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت سب سے بہترین کلمہ جو ادا کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ چلے 12ویں حدیث پر ہم چلتے ہیں۔ ہاں، یہ دیکھیں، یہ حدیث بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو غلبة فيها ماء يشك عمر فجعل يدخل يديه
फिल माई फयमसहु बिहिमा वजहहु वयक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात अल्लाहु अकबर सुम्मा नसब यदाहु फजअल यक़ूल फिर रफ़ीक़िल आला हत्ता क़ुबिसा वमालत यदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम नसाई ने वफ़ातुन नबी के ऊपर मुस्तकिल किताब लिखी है। सुभान अल्लाह। देखें आप, कहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह नकल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करती है कि आ, आ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त, यानी जब आप सकरात में थे, यानी आखिरी आलम में, आपके सामने एक बड़ा पानी का प्याला रखा हुआ था। अब्बास कहते हैं कि वो जो पानी का प्याला रखा हुआ था वो लकड़ी का था। बाद रिवायतों में आता, बाद में आता है कि वो जो है क्या कहते हैं, तांबे का था। पानी का प्याला रखा हुआ था जिसमें पानी था। ये उमर को शुबा हुआ कि हांडी का कूंडा था। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ इस बर्तन में डालने लगे और फिर इस हाथ को अपने चेहरे पर मलते, यानी उस पानी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में जो है हाथ को डालने लगे और फिर इस हाथ को अपने चेहरे पर मलते और फरमाते, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सुभान अल्लाह। देखें आप, आखिरी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह अकबर, बिलाशुबा मौत में तकलीफ होती है। यानी आप सोचें कि इंसान को और क्या चाहिए आखिरत की तैयारी करने के लिए, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि बिलाशुबा मौत में तकलीफ होती है, फिर आप अपना हाथ उठाकर फरमाने लगे फिर रफीक़िल आला। ये रफीक़िल आला क्या है? जहां पर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहें होती हैं। यहां तक कि आपकी रूह मुबारक कब्ज हो गई और आपका हाथ झुक गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस हदीस से भी ये बात पता चली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम, इंशाअल्लाह, मैं भूल जाऊं तो आप लोग याद दिलाएं, हम हयातुल अंबिया पर बहस करेंगे कि अहले सुन्नत वल जमात का अंबिया की जो बरज़की हयात है उसके मुतालिक हमारा क्या अकीदा है। तो ये हदीस से पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। फिर ये कि मौत के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते रहे? तौहीद। और बीमारी की हालत में भी क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इससे ये भी बात पता चली कि असबाब इख्तियार किए जा सकते हैं और तकलीफ को जो है इजहार करना, ये जो है ऐसा नहीं है, रोने धोने के मुतरादिफ नहीं है, या जो है चीखो पुकार के मुतरादिफ नहीं, ये अलग चीज़ है। तकलीफ का इजहार किया जा सकता है और मौत की जो है तकलीफात ऐसी हैं कि कोई इससे महफूज नहीं। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह हम सब के लिए मौत आसान फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शफाअत नसीब फरमाए, आमीन। 13वीं हदीस पर हम जाएं जिसको इमाम अहमद इब्न हम्बल ने नकल किया है। जी, इसको, हाँ, ये मैंने आपके सामने कल भी जिक्र की थी और इसको इमाम अहमद ने हम्बल रहमतुल्लाह नकल किया और शेख अलबानी ने सही तरगीब के अंदर इसको सही भी करार दिया। अन अबी ज़र्र क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह औसीनी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अमिलत सय्यअतन फ़अतबिहा फ़अतबिहा हसनतन तमहुहा क़ुल्तु या रसूलल्लाह अमिनल हसनाति ला इलाहा इल्लल्लाह क़ाल हियल अफ़ज़लुल हसनात औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला को। जब आपने नसीहत तलब की, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नसीहत करें, तो कहा कि जब कोई बुराई कर लो तो फौरन अच्छा काम करो। क्यों? ये जो अच्छा काम है, युज़हिबन सय्यात, ये तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगी। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह भी नेकी है? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह भी अच्छा काम है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अफ़ज़लुल हसनात, ये बेहतरीन नेकी है। पहली चीज क्या पता चली? फायदा, अक्लमंद लोगों से, खासकर अहले इल्म से, सालिहीन से नसीहत लेना। ये किससे नसीहत ली जाए? जो असहाब फजल है, असहाब खैरन से नसीहत तलब करें। और सहाबा हमेशा खैर के जो है क्या कहते हैं, मुतलाशी थे। और जब कभी बुराई हो तो फौरी हम क्या करें? नेकी करें। और तिलमिज या तलामिजा को या तलबा को जब कोई शिकायत हो वो फौरन अपने शेख से सवाल करें।
اور سب سے بہترین عبادت یا بہترین عمل جو قیامت کے دن میزان میں رکھا جانے والا ہے اور بھاری ہوگا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 14 پر آپ جائیں۔ ہاں، یہاں پر رک جائیں۔ ہاں، اس حدیث کو امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ امام بزار نے اور امام بہقی نے، دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب یہ حدیث پر ذرا غور کریں۔ یہ حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ لوگوں کو عموماً یہ حدیث ملے گی نہیں، تو لہٰذا میں تھوڑا اطمینان سے آپ لوگوں کو اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ دیکھیں یہ حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ، وہاں پر ہے کہ وصححہ الالبانی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مرفوعاً مروی ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من قال نفعته یوما من دہری، نفعته یوما من دہری یصیبہ قبل ذلك ما اصابہ، سبحان اللہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اگر آگ میں جائے گا، آگ اسے عذاب دے گی، تو اس کا یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ اس کو نفع دینے والا ہے۔ یعنی آگ کے اندر بھی یہ کلمہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا ہے، نفع دینے والا ہے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر! یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے ساتھیوں۔ اگر آپ اس کو اور آسان معنوں میں سمجھنا چاہیں تو اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں، جس کو امام نے ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن کے اندر نقل کیا۔ عن حذیفہ بن الیمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوم، یعنی وشی الصوم حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة واليسر على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والأجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يؤرز عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالث فقال يا صلة تنجيه من النار ثلاثا۔ کہتے ہیں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے اس حدیث کی صحت پر اختلاف ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اس طرح محو ہو جائے گا، یعنی مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقوش مٹ جاتے ہیں، یعنی کپڑے کے جو نشان ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں رہے گا کہ روزے کیا ہوتے ہیں، نماز کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتاب کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا اور زمین میں اس کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی۔ لوگوں میں کچھ بوڑھے مرد اور عورتیں رہ جائیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو لا الہ الا اللہ کہتے دیکھا تھا، ہم بھی کہتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا تھا تو ہم بھی کہتے ہیں۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد صلہ بن ظفر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا انہیں لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ ہوگا، لا الہ الا اللہ کا فائدہ کیا ہوگا اے حذیفہ ابن یمان، کیا فائدہ ہوگا کہ جب انہیں نماز، روزے، قربانی اور صدقے کا بھی علم نہیں ہوگا؟ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ان سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے 3 بار یہ سوال کیا اور ہر دفعہ سیدنا حذیفہ نے ان سے منہ پھیرتے رہے۔ تیسری بار ان کی طرف متوجہ ہو کر 3 بار فرمایا، اے صلہ، اس دور میں یہی انہیں جہنم سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ! یعنی یہ کلمہ ان کو کس سے بچا لے گا؟ جہنم سے بچا لے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کلمہ بڑا ہی بابرکت کلمہ، یہ جو کلمہ ہے بڑا ہی بابرکت کلمہ ہے، اور اس کی برکت کا عالم اگلی حدیث سے آپ کو اور واضح ہوگا۔ نیچے آئیں آپ، تھوڑا نیچے، یہاں پر رک جائیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو حدیث نمبر جو ہے 15 ہے، کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو روایت ہے، سبحان اللہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ
اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو نقل کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا الحسین بن علی بن یزید البغدادي حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الحمداني عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا اله الا الله خط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش ما اجتنب الكبائر، کہتے اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ خلوص اخلاص یعنی مخلص ہو کر دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر یعنی کبیرہ گناہ سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ کہاں تک؟ عرش تک یہ جو ہے جا پہنچے گا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھیں کتنا بابرکت کلمہ ہے، اور دیکھیں کہ یعنی اس کی وسعت دیکھیں آپ، یعنی سبحان اللہ۔ آپ پہلی تو چیز کیا پتا چلی کہ لا الہ الا اللہ کی شرط پتا چلی اس سے، وہ شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کس معنوں میں؟ کہ تمام اپنے آپ کو مخلص کریں، اپنے آپ کو پاک کریں تمام شرکیہ اعمال سے، مخلص ہو جائیں، الا للہ الدین الخالص۔ اور پھر دوسری بات کیا پتا چلی کہ کلمہ توحید جنت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، حتیٰ کہ کھولتی نہیں بلکہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ عرش تک۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جنت کے دروازے کس کے حکم سے کھل رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور عرش کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر۔ اس حدیث سے یہ بھی بات پتا چلی، اور یہ بھی بات پتا چلی کہ عرش کے اوپر کون مستوی ہے؟ اللہ رب العزت، الرحمن علی العرش استوى۔ اس سے عرش کی جو ہے پتا چلتا ہے، اس حدیث سے یہ بھی بات پتا چلی کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے اور عرش کا وجود ہے۔ تو یہ ایک اور بات پتا چلی۔ 2 منٹ اور ہیں، انشاءاللہ ہم اور ایک حدیث لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو روکتے ہیں۔ اگلی حدیث پر آپ جائیں، نیچے آئیں، یہ آگے ہیں، آگے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو کس نے اس حدیث کو امام ترمذی نے ہی نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ بھی جو ہے میزان کے متعلق ہے، کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدثنا الحسن بن عرفۃ حسن بن عرفۃ حدثنا اسماعیل بن عیاش عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه، اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسبیح یعنی سبحان اللہ یہ نصف میزان یعنی کیا ہے؟ آدھا پلڑا بھر جائے گا، یعنی آدھا میزان، آدھا ترازو بھر جائے گا، اور الحمدللہ جو باقی میزان ہے یا باقی پلڑا ہے اس کو پورا بھر دے گا۔ اور لا الہ الا اللہ کے تو کیا کہنا، لا الہ الا اللہ اللہ تک پہنچنے میں کوئی حجاب و رکاوٹ نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تک پہنچے گا یہ کلمہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی، اللہ اکبر، کتنا فاصلہ ہے آسمانوں کے درمیان۔ امام بقائی کا آپ قول، عبداللہ ابن مسعود کے آپ اقوال پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کتنا آسمان، 500 سال، ایک آسمان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، جیسے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے۔ تو وہاں تک یہ کلمہ دیکھیں آپ، دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو وہاں تک یہ جو ہے کلمہ جائے گا۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ کا کلمہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو اس سے پتا، اب اس حدیث سے کیا بات پتا چلی؟ سبحان اللہ کی فضیلت، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر عیب سے مبرہ اور منزہ ہے، ہر نقص سے وہ پاک ہے۔ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے کہ تمام قسم کی تعریف یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ یعنی یہ اس میں کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، یہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جیسا صحیح مسلم کی بھی ایک روایت آتی ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ جو ہے بہت محبوب ہے دنیا میں، جو آپ سب کو یہ کلمات کافی محبوب تھے۔ 8:20 ہو چکے ہیں، جیسا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر اپنی بات کو روکیں گے انشاءاللہ۔ 9:40 کو عشاء کے بعد ہم انشاءاللہ پھر درس کو
جو ہے ہم وہاں سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو توحید پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، احسن اللہ علیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔